السلام علیکم پیارے بچوں، کتابوں کی کہکشاں میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان دیا خان، اور آج ہم آپ کے لیے ایک افریقی لوک کہانی لے کر آئے ہیں جس کا عنوان ہے اژدہا اور کسان۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، افریقہ کے ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ اس کا نام مگابی تھا۔ اس گاؤں کے ارد گرد چیڑ کے لمبے لمبے درخت ایسے کھڑے تھے جیسے پہرا دے رہے ہوں۔ گاؤں کی ہوا جنگلی پھولوں کی خوشبو سے مہکتی رہتی تھی۔ مگابی اپنے چھوٹے سے کھیت میں مختلف فصلوں کی کاشت کیا کرتا تھا۔ اس کے کھیت کے درمیان بہت ساری مرغیوں کا ایک بڑا سا دڑبہ بھی تھا۔ مرغیوں کے اس غول پر پورا گاؤں فخر کرتا تھا، کیونکہ مگابی اس دڑبے سے انڈے لے کر پورے گاؤں میں بانٹا کرتا تھا۔ اس طرح یہ مرغیاں نہ صرف مگابی کے خاندان بلکہ پورے گاؤں کا ایک حصہ بن گئی تھیں۔ وہ اپنی مرغیوں کی اس طرح دیکھ بھال اور حفاظت کرتا تھا جیسے اپنے بچوں کی۔ مرغیوں کے رنگ برنگے اور غذائیت سے بھرپور انڈے جب صبح کی دھوپ میں چمکتے تو وہ مگابی کو ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی نظر آتے۔ مگابی اپنی مرغیوں سے بہت مانوس تھا اور ان کی دیکھ بھال میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتا تھا۔ مگابی کے کھیت اور مرغیوں کی خوشحالی کو ایک دن جیسے نظر لگ گئی۔ ہوا یوں کہ ایک اژدہے نے مگابی کے کھیت کا راستہ دیکھ لیا۔ گاؤں کے لوگ اس اژدہے کو بھیانک پھنکار کے نام سے جانتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب یہ اژدہا پھنکار مارتا تو جانوروں کے دل دہل جاتے۔ اب کسی نہ کسی رات کو یہ اژدہا مگابی کے کھیت میں اپنی پسندیدہ غذا یعنی مرغیوں کے تازہ انڈے کھانے پہنچ جاتا۔ وہ دریا کی لہروں پر روانی کے ساتھ تیرتا ہوا مگابی کے کھیت میں داخل ہو جاتا اور پھر تیزی سے رینگتا ہوا مرغی کے دڑبوں کی طرف بڑھتا۔ تمام مرغیاں ڈر کے مارے بھاگ نکلتی اور اژدہا مزے سے ان کے انڈے ہڑپ کر جاتا۔ بیچارہ مگابی اپنے اس نقصان سے بہت پریشان تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ایک نیک اور رحم دل انسان بھی تھا۔ وہ اژدہے کو بھی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق سمجھتا تھا اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ آخر اس نے اپنے اس نقصان کی تلافی کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ ایک رات جب اژدہا انڈے کھانے کی لالچ میں مرغیوں کے دڑبے میں داخل ہوا تو اس جال کو نہ دیکھ سکا جو مگابی نے ببول کے کانٹوں سے بنایا تھا۔ اس سے پہلے کہ اژدہا کچھ سمجھ پاتا، ببول کے کانٹے اس کو اپنی جکڑ میں لے چکے تھے اور وہ ان میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ وہ نکلنے کی جتنی جدوجہد کرتا، جال اس کے گرد اتنا ہی تنگ ہوتا جاتا۔ صبح فجر کے وقت جب مگابی دڑبے کی طرف بڑھا تو اس نے اژدہے کو کانٹوں کے جال میں جکڑا ہوا پایا۔ اب تمہیں پتہ چلا کہ جب کسی سے اس کی پسندیدہ چیز چھین لی جائے تو اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے، مگابی نے کہا۔
اژدہا تکلیف کے مارے آہستہ سے پھنکار کر رہ گیا۔ مگابی کو اس پر ترس آنے لگا۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ اژدہا تکلیف سے نڈھال ہوا جا رہا ہے۔ مگابی کی رحم دلی پوری طرح جاگ چکی تھی۔ اس نے فوراً گاؤں کے حکیم کو بلوایا۔ حکیم نے اژدہے کی مرہم پٹی کی اور چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد مگابی نے پرسکون انداز میں کہا، لالچ کسی بھی جاندار کو اندھا کر دیتی ہے۔ جو لالچ کرتا ہے وہ ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے۔ دوسروں کی چیزوں کی قدر کرنی چاہیے اور لالچ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اژدہا خاموشی سے مگابی کی نصیحت سنتا رہا۔ اس کی آنکھوں سے تکلیف اور غصے کا اظہار صاف ہو رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں وہ رینگتا اور کراہتا ہوا مگابی کے کھیت سے واپس لوٹ گیا۔ اس بات کو کئی روز گزر گئے۔ ایک رات کسی آواز سے مگابی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اٹھ کر کھڑکی کھولی اور باہر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اژدہا دریا کی جانب سے تیزی سے رینگتا ہوا مرغیوں کے دڑبے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مگابی کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے کہ اس نے دیکھا اژدہا مرغیوں کے دڑبے کے دروازے کے سامنے آ کر ٹھہر گیا ہے، اور پھر دروازے کے باہر سر اٹھا کر پہرا دینے والے انداز میں اپنا پھن کاڑ کر بیٹھ گیا۔ اس دفعہ وہ مرغیوں کے انڈے کھانے نہیں بلکہ ان کی حفاظت کرنے آیا تھا۔ مگابی کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس کی نصیحت اژدہے کے دل پر اثر کر چکی تھی۔ تو بتائیے بچوں، آپ کو یہ افریقی لوک کہانی کیسی لگی؟ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔